کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل کریں، ایک لمحے کے لیے اس عمل کو، اس فعل کو انجام دینے سے قبل تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے یہ سوچ و بچار کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ کا باعث بن جائے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا یہ عمل باعث بن جائے۔ کوئی بھی عمل کرنا پیش نظر یہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے جب مجھے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تو کیا اس عمل کا کوئی جواب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس ہے یا نہیں۔ یہ فکر آخرت ہے، اور ہر اس عمل سے بچ جانا کہ جس سے متعلق ہمیں یہ شک ہے اور ہمارا یہ خیال ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل اللہ کی طرف سے میری پکڑ کا باعث بن جائے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے، اس عمل سے باز رہ جانا یہ فکر آخرت ہے۔ اور اسی کا قرآن کریم میں حکم بھی فرمایا گیا، اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی گئی، تاکید فرمائی گئی کہ تم کوئی بھی عمل کرو، پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی رضا شامل ہے یا نہیں۔ ہم اپنے اسلاف کا اگر طریقہ کار دیکھیں تو اللہ رب العالمین کا خوف اس قدر رہتا ہے، اللہ کی فکر اس قدر رہتی ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے گا، کوئی بھی فعل وہ سر انجام دیتے ہیں، پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل مجھے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی طرف لے جائے۔ آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں اور فکر آخرت کا تصور پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے شب و روز کس کیفیت میں گزرتے ہیں، ہماری زندگی کس کیفیت میں گزرتی ہے۔ کیا وہ غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہے، لاؤبالی پن ہے، غیر سنجیدگی ہے، اور گناہ ثواب کا جو تصور ہے ہم اس سے آزاد ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، یا پھر اس کیفیت میں زندگی گزرتی ہے کہ ہمارا ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہر اس عمل کو اختیار کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہو، اللہ کے قریب کرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہو۔ اگر زندگی اس کیفیت میں گزرتی ہے تو یقیناً ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، ہماری زندگی قابل قدر ہے، قابل تحسین ہے، قابل رشک ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر زندگی اس کے برعکس گزرتی ہے، اور اگر ہم اپنے معاشرے کا، اپنے سمیت آس پاس کا جائزہ لیں تو یقینی صورتحال جو نظر آتی ہے وہ اکثریت اس میں مبتلا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں فکر آخرت کا تصور بالکل ہی ختم کر چکے ہیں، اور کسی بھی عمل کو آغاز کرنے سے قبل یہ محاسبہ کرنا، جائزہ لینا کہ یہ عمل جائز ہے یا ناجائز، حرام ہے یا حلال، رب کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے، یہ تصور ہم اپنی زندگی سے بالکل نکال کر پھینک چکے ہیں۔ اور اسی کی نحوست ہے، اسی کی بے برکتی ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہے، خوشیاں ختم ہے، حقیقی جو مسرت اور روحانیت اور کیف کا جو معاملہ ہے وہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ تو اسلاف نے ہمیں فکر آخرت کا جو تصور عطا فرمایا، قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے ہیں، نبی زادے ہیں اور نبوت کی آغوش میں آپ نے تربیت پائی ہے، لیکن آپ کے سامنے آزمائشوں کا ایک کثیر سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ سب سے بدترین آزمائش اور سب سے بڑی آزمائش وہ زلیخا کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے کہ جو جہاں حسن بھی ہے، خوبصورتی ہے، اور خوبصورتی ایسی کہ پوری زمانے میں، پورے مصر میں اس کی کوئی مثل موجود نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے، اور پھر موقع بھی ہے، آپ کے پاس تمام حالات سازگار موجود ہیں، دعوت گناہ دی جاتی ہے، اور جس راستے سے وہ اندر داخل ہوتی ہے اس راستے کو بند کر دیا جاتا ہے، دروازے پہ پہرے ہیں، کوئی اندر آنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور پھر آخر میں جس معبود باطل کی عبادت کی جاتی ہے، جس بت کی عبادت کی جاتی ہے، اس پر کپڑا بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی جاتی ہے کہ یوسف آ جاؤ، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں ایک بت رکھا تھا جس کی میں عبادت کرتی تھی، وہ بھی دیکھنے والا نہیں ہے، اس پر بھی کپڑا ڈال دیا ہے۔ فکر آخرت کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھایا، اور آپ نے پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا، یہ تربیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا بت ایک کپڑا ڈالنے سے تمہارا یہ تصور ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا،
اب اس سے تم پوشیدہ ہو جاؤ گے تو وہ تمہارا عمل اس پر ظاہر نہیں ہے. میرا رب وہ ہے کہ 1000 پردوں میں چھپ کر بھی کوئی عمل کیا جائے گا اللہ رب العالمین اس سے ملاحظہ فرمانے والا ہے، اسے دیکھنے والا ہے. اور اسی تصور کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے. یہ فکر آخرت ہے کہ ہمارے سامنے گناہوں کے راستے موجود ہوں، حالات سارے سازگار ہوں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود تصور یہ طاری ہو جائے کہ رب دیکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین ملاحظہ فرمانے والا ہے. اور اسی کی فضیلت قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی. ایک مقام پر فرمائے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، جس کو یہ تصور پیدا ہو جائے کہ میں جب کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جاؤں گا، مجھ سے اس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، جواب کیا ہوگا، میرے پاس اس کا جواب کیا ہوگا، اس کی توجیہ کیا ہوگی کہ باری تعالیٰ میں نے یہ کام کیا تھا تو کیوں کیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھے. اب اس کا اللہ کی بارگاہ میں اجر کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ کی بارگاہ میں جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وعدہ فرماتا ہے. اور ایک جنت نہیں ہے. سورہ رحمان ہم بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کی تلاوت و سماعت کا ہم بطور خاص اہتمام کرتے ہیں. اس سورہ یاسین، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑے اجر کا اعلان فرمایا. فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے. یہ تصور طاری ہو جائے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا کیا جائے گا، جواب اس کے پاس کیا ہوگا. جب اس کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، یہ عمل بھی اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جواب طلب کیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے اجر کیا ہے؟ ایک جنت نہیں، اللہ رب العالمین اس سے 2 جنتوں کا وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 2 عظیم الشان جنتیں عطا فرمائے گا. جو اس تصور کی وجہ سے گناہ سے رک جاتا ہے، جو اس تصور کی وجہ سے ناپ تول میں کمی سے رک جاتا ہے، جو اس تصور کی وجہ سے رشوت لینے سے رک جاتا ہے، جو اس تصور کی وجہ سے بدکاری سے رک جاتا ہے، بد نظری سے رک جاتا ہے، گانے باجے سے رک جاتا ہے، لہو و لعب کے کاموں سے رک جاتا ہے، کہ یہ عمل اللہ رب العالمین ملاحظہ فرمانے والا ہے. جب کل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، میرے پاس جواب کیا ہوگا، میرے پاس اس کی توجیہ کیا ہوگی کہ باری تعالیٰ میں نے کیوں کیا تھا. جواب کوئی نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مجھے اس عمل کی وجہ سے شرمساری کا سامنا ہوگا. اس خوف کی وجہ سے وہ گناہ سے رک جاتا ہے. رب فرماتا ہے کہ میں اسے 2 جنتوں کا وعدہ فرماتا ہوں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتوں کا وعدہ فرماتا ہے. آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کے شب و روز کس کیفیت میں گزرتے ہیں، اور اس میں کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری شرمساری کا باعث بنیں گے، ہماری پکڑ کا باعث بنیں گے، ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنیں گے. رب کی بارگاہ میں آج ہم اپنا کوئی معمولی سا ایسا کام ہوتا ہے جو نامناسب ہوتا ہے، 4 بندوں کے سامنے اس کا کھلنا ہم پسند نہیں کرتے. ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری چوری پکڑی جائے، ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارا سود لینا دینا پکڑا جائے، ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم نے خدا نخواستہ کوئی برا عمل کیا ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے. یہ 2-4 بندوں کے سامنے اپنا عمل فاش ہونا ہم پسند نہیں کرتے. تو ہم تصور کریں کہ پوری کائنات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، میں ہوں گا، میرا رب ہوگا، میرے رب کے پاس میرا سارا نامہ اعمال موجود ہوگا. کیا میں یہ گوارا کرتا ہوں کہ میرا سارا نامہ اعمال، سارے کرتوت پوری مخلوق کے سامنے میں پیش کیے جائے، پوری مخلوق میرے سامنے موجود ہو اور میرے پاس میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے کہ تم نے فلاں 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 کام کیے؟ تو اس بارگاہ میں جو کھڑے ہونے سے ڈرے، اس بارگاہ میں جو پیشی سے ڈرے گا، اور اس ڈر کی وجہ سے اگر کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے 2 جنتوں کا وعدہ فرماتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ رب العالمین اس سے 2 جنتوں کا وعدہ فرماتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. ایک جوان ہے کہ جو 5 وقتہ نمازوں میں
खलीफत المسلمین کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، رات عشاء کی نماز کے بعد تاخیر تک اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب تھکن آتی ہے تو پھر آرام کے لیے چلا جاتا ہے، فجر کی نماز میں پھر آتا ہے، مستقلاً نماز کا پابند ہے۔ اب راستے میں ایک عورت کا گھر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال بھی عطا فرمایا، جوانی بھی ہے، وہ عورت شیطانی بہکاوے میں آ جاتی ہے۔ اب رات کی تاریکی ہے، پورا مدینہ سو رہا ہے، یہ جوان مسجد سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہے۔ اب دروازہ کھول کر اس جوان کو دعوت گناہ دیتی ہے، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اپنی طرف دعوت دی، اپنی طرف للچانے کی اس کو کوشش کی۔ اب وہ جوان کچھ دیر کے لیے خوف طاری رہا، لیکن انسان ہے، بشری تقاضا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اب وہ شیطان کا بہکاوا اثر کر جاتا ہے اور عورت کی دعوت پر اس کے دروازے تک پہنچا، دروازے سے اندر داخل نہیں ہوا، دروازے تک پہنچا۔ فوراً خیال آیا کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب پوچھا جائے گا، کل اللہ کی بارگاہ میں اس عمل سے متعلق سوال کیا جائے گا، میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر حاضر ہوں گا کہ میں تو صحابہ کرام کی معیت میں نماز ادا کرنے والا ہوں، میں رسول اللہ کی مسجد میں نماز ادا کرنے والا ہوں، میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، کل جب اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ فوراً اللہ رب العالمین کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک جو متقی ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جب کبھی وہ شیطانی بہکاوے میں آ بھی جائیں تو پھر فوراً انہیں اللہ رب العالمین کا خوف یاد آ جاتا ہے، فوراً تصور آ جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پوچھ گچھ ہونی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سوال جواب ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب اس عمل کو پیش کیا جائے گا میرے پاس جواب کیا ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ سامنے آئی، جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کا تصور آیا، اس قدر خوف طاری ہوا کہ چیخ ماری، وہیں بے ہوش ہو گیا۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہماری بھی زندگیاں ہیں، ہماری بھی جوانی ہے، جب کسی گناہ کی طرف ہم ارادہ کرتے ہیں ہمارا نفس کتنا ہمیں ملامت کرتا ہے، ہم کتنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف سے ہم اس گناہ سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ آج تو گناہوں کی مجلس میں بیٹھ کر اگر ہم گناہ نہ بھی کریں، گناہ کی مجلس میں بیٹھ کر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے۔ آج ہم گناہوں کی عادت اتنے اپنا چکے ہیں کہ غیبت کو غیبت نہیں سمجھتے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، چغلی کو چغلی نہیں سمجھتے، ان گناہوں کو ایک معمولی ہم تصور کر کے ان میں مبتلا رہتے ہیں۔ کبھی ان سارے اعمال میں مبتلا ہوتے وقت یہ تصور طاری نہیں ہوتا کہ کل ان اعمال کے بارے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جانا ہے۔ غیبت کے متعلق تو فرمائے کہ وہ ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، اور شب معراج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت میں مبتلا افراد کا بدترین انجام ملاحظہ فرمایا کہ وہ کس بدترین سزا سے دوچار کیے گئے۔ چغل خوری میں، غیبت میں، جھوٹ میں، حسد میں، ان سارے اعمال بد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان برے اعمال کی وجہ سے بدترین جو عذاب ہے اس میں مبتلا افراد کو پایا۔ آج تو یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں، ہماری عادت کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ کسی گناہ کو کرتے وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی، ملامت نہیں ہوتی، اور شرمندگی کا ایک احساس پیدا نہیں ہوتا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے حساب کیا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا، ہمارے پاس ان اعمال سے متعلق کیا جواب کیا ہوگا، توجیہ کیا ہوگی کہ باری تعالیٰ ان اعمال میں نے مبتلا زندگی گزاری، میرے پاس جواب یہ ہے۔ وہ جوان جب اللہ رب العالمین کا خوف آتا ہے فوراً چیخ ماری، خوف کی وجہ سے ڈر اتنا طاری ہوا، چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے۔ اس عورت نے اپنی لونڈی سے کہا کہ اس کو دروازے سے ہٹا کر دور پھینک دو۔ دروازے سے ہٹا کر اس کو پھینکا گیا۔ جب ہوش آیا گھر والوں نے اس کو اٹھایا، گھر لے کر آئے، والد نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی، تمہارے ساتھ کیا حادثہ ہوا؟ اب خوف اتنا ہے، عمل میں مبتلا نہیں ہوئے، اس عمل کو انجام نہیں دیا، ایک گناہ کا ارادہ کیا تھا، صرف اس ارادے کی وجہ سے اتنا خوف طاری ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب پوچھا جائے گا جواب میرے پاس کیا ہوگا، کہ میں رسول اللہ کے صحابہ کی معیت میں نمازیں پڑھنے کے باوجود میں نے گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کے راستے کی طرف چل کر گیا،
یہ خوف اتنا طاری رہتا ہے. والد گرامی پوچھتے ہیں والد کو بتاتے بتاتے، والد کو خبر کرتے کرتے، واقعہ سناتے سناتے پھر خوف ایسا ہے کہ چیخ ماری، اور اسی چیخ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ جان ان سے نکل جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے. اسی کیفیت میں اپنی جان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سپرد کر دی. یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف کہ کل جب پیش کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تو گناہ کے راستے کی طرف چل کر کیوں گیا. رات کا وقت ہے، والد گرامی نے جنازے کا اہتمام کیا، تیاری کی، رات کی تاریکی میں ہی دفن کر دیا گیا. صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا گیا کہ فلاں جوان جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، عبادت گزار تھا، متقی پرہیزگار تھا، رات کو اس کا انتقال ہو گیا، رات کی تاریکی میں اس کو دفن کر دیا گیا. آپ نے فرمایا کہ چلیں اس کے گھر کی طرف جاتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں. گھر پہنچے، والد گرامی سے تعزیت فرمائی اور فرمایا کہ کاش مجھے خبر ہوتی تو میں اس کے جنازے میں آتا. بڑا متقی پرہیزگار تھا، خوف خدا رکھنے والا تھا. واقعہ سنایا گیا کہ حضور یہ واقعہ ہوا اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا جو تصور ہے، پیش کیے جانے کا جو تصور ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جواب کیا ہوگا. ہمارے پاس جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سارا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک تنکے کے برابر کسی نے نیکی یا بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، کہ اے بیٹے تو ایک معمولی تنکے برابر کوئی عمل کرے، وہ پہاڑوں میں جا کر چھپ کر کوئی عمل کرے، ساتوں زمینوں میں چھپ کر عمل کرے، ساتوں آسمانوں میں چھپ کر کوئی عمل کرے، یأتی بہ اللہ، جب اللہ کی بارگاہ میں تو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ وہ عمل تیرے سامنے لے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور ہر چھپے ہوئے عمل کو جاننے والا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور قبر سے کلام فرمایا، اس جوان سے کلام فرمایا. فرمایا کہ میرے رب نے وعدہ فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف سے، اس ڈر سے کسی گناہ کو چھوڑ دے گا، میں اس سے 2 جنتوں کا وعدہ فرماتا ہوں. اے جوان بتا، تیرے رب نے جو تجھ سے وعدہ فرمایا تھا کیا تو نے اس وعدے کو پا لیا یا نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں پر کرم کتنا فرماتا ہے. جوان کی قبر سے آواز آتی ہے کہ امیر المومنین میری آنکھ بند ہونے کی دیر تھی، اللہ رب العالمین نے 2 جنتیں مجھے عطا فرما دی. تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف اور اس خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جانا، یہ فکر آخرت. اور اگر کسی بدترین عمل کو، برے عمل کو، کسی نافرمانی کو، کسی حرام کام کو، ناجائز کام کو، رب کو ناراض کرنے والے کسی عمل کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا، آج ہم دیگر وجوہات کی بنا پہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ کبھی تصور کم طاری ہوتا ہے. ہم گناہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے. گناہ اس لیے چھوڑ دیں کہ معاشرے کے سامنے عزت کیا رہے گی. گناہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ میری جو نیک نامی ہے اس کا بھرم ختم ہو جائے گا. گناہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہیں قانون کے شکنجے میں نہ آ جائیں. یہ ساری وجوہات ہمیں گناہ سے روکتی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا جو تصور ہے وہ ہمیں طاری نہیں ہوتا. کبھی اس خیال کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف ہم پر طاری نہیں ہوتا کہ یہ عمل کر تو لوں گا، وقتی طور پر لذت حاصل ہو جائے گی، وقتی طور پر دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. کبھی اس تصور کی وجہ سے ہم گناہ سے رک کر دیکھیں، اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں کتنا سکون عطا فرمائے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے ایک جوان کا واقعہ بیان فرمایا جس کا نام بھی یوسف تھا، اور نام کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایک دکان پر کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی حسن یوسف کے صدقے میں عطا فرمایا. اب جوانی ہے، خوبصورتی ہے، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا ہے. ایک عورت کپڑے خریدنے کے بہانے سے آتی ہے اور بہانے سے اس نے سامان بہت زیادہ اپنے لیے خرید لیا، اور اس کے ذہن میں یہ شیطانی بہکاوا ہے کہ میں بہانہ یہ بناؤں گی کہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی، کسی
یہ آپ کا جوان مزدور ہے، اس کو ساتھ بھیج دیں، گھر تک یہ سامان پہنچا کے آ جائے، اور جب گھر جائے گا تو میں اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کروں گی، یہ بھی جوان ہے، شیطانی بہکاوے کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، میری طرف مائل ہو جائے گا، میری خواہش پوری ہو جائے گی، اسی خیال کے ساتھ اس نے یہ چال چلی۔ اب اللہ کا خوف اگر پیش نظر ہو، قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا تقوی جس کے پیش نظر ہوتا ہے، اللہ کا خوف جس کے پیش نظر ہوتا ہے، پھر کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین ان مشکلات سے نکلنے کے اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے مشکل ترین راستہ کسی کا نہیں تھا، 7 دروازے ہیں، سب بند ہیں، سب پہ پہرے دار ہیں، لیکن آپ نے گناہ سے بچنے کا ارادہ کیا، جس دروازے کی طرف جاتے دروازہ خود بخود کھل جاتا، آپ کے لیے راستہ بن جاتا۔ انسان گناہ سے بچنے کا ارادہ کرے، پھر دیکھے کہ اللہ رب العالمین اسے کتنی مدد و نصرت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جوان عورت نے چال چلی، سامان باری ہونے کا عذر تراشا، اور مالک سے یہ درخواست کی کہ اس جوان کو میرے ساتھ بھیجا جائے، سامان گھر پہنچا کے واپس آ جائے گا، اس کی اضافی اجرت دی جائے گی۔ مالک نے آپ کو بھیجا، جیسے ہی گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، جوان نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے آپ بچا سکے۔ عورت نے دھمکی دی کہ اگر تم نے میری فرمائش کو پورا نہ کیا میں شور مچا دوں گی، الزام لگاؤں گی، تمہاری عزت داغدار ہو جائے گی۔ اب دونوں طرف، ایک طرف عزت کا خوف ہے اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں، حرام کاری میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے۔ اب جب دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس خاتون سے آپ فرمانے لگے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو، میں قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں جب واپس آؤں گا تو تمہاری جو خواہش ہوگی تم اس کو پورا کر لینا۔ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ گھر کے ایک حصے میں بیت الخلاء تھا، وہاں جانے کی اجازت دی گئی۔ اب یہ جوان اللہ کا ولی، جسے اس جوانی میں اللہ تعالیٰ نے خوف خدا کا زیور عطا فرمایا، یہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص تحفہ عطا فرمایا۔ جوان قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے اور وہاں جا کر ناپاکی سے، غلاظت سے اپنے جسم کو داغدار کر لیتا ہے، اپنے جسم کو میلا کر لیتا ہے، ناپاک کر لیتا ہے، اور وہاں سے واپس آ کر عورت کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا تھا، دل کالے کولوں چہرہ کالا اچھا، جے کوئی اس نو جانے ہو، یعنی دل کالا اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنا وجود کالا کر لے۔ ظاہری طور پر کالا ہو، کالا رنگ ہو، اور ظاہری طور پر کوئی داغ آ جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن انسان کا دل کالا ہو جائے، دل اگر کسی کا کالا ہو گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا دل کالا ہو جائے تو وہ گناہ اور ثواب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دل جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس پر پڑ جاتا ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، دل پاک صاف ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہے، وہ سیاہ نقطہ پھیلتے اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو گیا، دل زنگ آلود ہو گیا، اب اس سے گناہ اور ثواب کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس سے اچھائی برائی، حرام حلال، جائز ناجائز، ان ساری چیزوں کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، ظاہر کو سنوارنے کے لیے، ظاہر کو اچھا رکھنے کے لیے ہزار کوششیں کرتے ہیں، خرچے کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور پوری تگودو اسی لیے کی جاتی ہے کہ میں اچھا لگوں، میں اچھا دکھوں، میرا ظاہر اچھا پیش ہو، لوگ مجھے دیکھ کر میری تعریف کریں۔ اپنے ظاہر کو اچھا کرنے کے لیے پوری زندگی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے باطن کو اچھا کرنے کے لیے، اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے ہماری زندگی میں کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ اب یہ جوان پیش ہوتا ہے، جب عورت نے یہ کیفیت دیکھی، اس جوان سے گھن کھائی، اس سے نفرت کرنے لگی، اور اس سے اپنے آپ سے دور ہونے کا اور اپنی کنیزوں اور خادماؤں کو وہاں سے اس کو دور کرنے کا حکم دیا۔ اب اس جوان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، قریبی چشمے پر تشریف لے گئے، وہاں اپنے آپ کو صاف کیا، غسل فرمایا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ الہی میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، آج اس ہیلے کی وجہ سے بچ گیا، شاید کبھی نہ بچ پاؤں،
शायद ज़िंदगी में कोई ऐसा बहकावा आ जाए, कोई ऐसी नफ्स की शरारत आ जाए, शैतान का बहकावा आ जाए, शायद मैं बच ना पाऊँ। इलाही इस फितनों वाली आजमाइश वाली ज़िंदगी से बेहतर है तू मुझे अपने पास बुला ले। इलाही शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी बच ना पाऊँ, तेरी नाफरमानी में मुब्तला हो जाऊँ। उस जवान का इंतकाल हुआ, लेकिन अल्लाह ने कमाल क्या फ़रमाया उसके लिए, करम कितना फ़रमाया उसके लिए, जिसने अपनी रूह को बचाने के लिए जिस्म को मैला कर लिया, जिस्म को गंदा कर लिया, रूह को दागदार नहीं होने दिया, रूह को गंदा नहीं होने दिया, रूह को मैला नहीं होने दिया। अल्लाह ताला ने उसे ऐसी पाकीज़गी अता फरमाई कि मरने के बाद उसके जिस्म से खुशबू आती थी और उसकी कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आती थी। अल्लाह ताला ने उसके लिए ये ख़ास एहतमाम फरमा दिया। तो अगर अपनी रूह को साफ़ रखने के लिए इंसान कोशिशें करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना करम फरमाता है, उससे ये ख़ास नवाज़िशें अता फरमाई जाती। आज तो हमारा सारा जो एहतमाम है, सारी कोशिशें हैं, वो इस वजूद को संवारने के लिए, इस वजूद को ताज़ा रखने के लिए, इस वजूद को अच्छा रखने के लिए, इस वजूद को संवारने के लिए हमारी सारी कोशिशें होती हैं। एक लम्हे के लिए हम अपना मुहासिबा ज़रूर करें कि हम अपनी रूह को ताज़ा रखने के लिए, रूह को खुश रखने के लिए, आज हम डॉक्टर किसी बीमारी से मुताल्लिक हमें बताते हैं कि फ़लाँ बीमारी है, कोरोना आया चला गया, हम अपने घर वालों के साथ भी करीब होकर बैठने से गुरेज करते थे, कतराते थे। कोई थोड़ा सा खांस ले, कोई थोड़ा सा छींक ले, हम वहाँ से भाग जाते थे। हमें ये जहन दिया गया था कि इन चीज़ों की वजह से वायरस आता है। आज किसी बीमारी से मुताल्लिक डॉक्टर कहते हैं कि ये एहतियाती तदाबीर हैं, अगर इख्तियार नहीं करोगे बीमारी लग जाएगी और बीमारी तुम्हारे जिस्म को बीमार कर देगी, जिस्म को कमज़ोर कर देगी। हम उस बीमारी से बचने के लिए उन सारी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हैं। जिस्मानी बीमारी कितनी देर रहती है? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल लगा लें या ज़्यादा लगा लें, लेकिन उसकी आखिरी उम्र कितनी है? जब हम इस दुनिया से जाएंगे बीमारी ख़त्म हो जाएगी, अब वो कब्र में बीमारी नहीं रहेगी। ये जिस्मानी बीमारी है जिसका हमारा ताल्लुक़ आर्जी है, मुख्तसर है, थोड़ा है, एक ना एक दिन जाकर ख़त्म होने वाला है। उस बीमारी से बचने के लिए हम इतनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। कभी हम तसव्वुर करें कि हमारी रूह बीमार होती है, रूह को बीमार करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, और रूह जब बीमार हो जाती है वो फिर कभी तंदुरुस्त नहीं होती। उसकी तंदुरुस्ती के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, उसकी शिफा के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, रूह की बीमारी ख़त्म होने के लिए कोई टाइम नहीं है। असल उसकी बीमारी की नहुसत तो मरने के बाद शुरू होगी। हम उस बीमारी से बचने के लिए कितना एहतमाम करते हैं, और हमें पता है, हम जानते हैं कि उस बीमारी से बचने की एहतियाती तदबीर क्या क्या है। ये सारे गुनाह जो हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं, ये हमारी रूह को गंदा कर देते हैं, हमारी रूह को कमज़ोर कर देते हैं, और रूह कमज़ोर हो गई, रूह बीमार हो गई, दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई है, आखिरत में भी ज़िल्लत और रुसवाई है। हम उस रूह को तरोताज़ा रखने के लिए कोशिशें नहीं करते। ये याद रखा जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इंसान के ज़ाहिरी कर्र फ़र की वजह से उसके साथ सलूक नहीं फरमाया जाता। अगर ज़ाहिरी तौर पर किसी की नमूद व नुमाइश, किसी के कर्र फ़र, किसी के जाहो जलाल, किसी के मनसब, किसी के मकाम, किसी की ज़ाहिरी स्टेटस की वजह से अगर कोई प्रोटोकॉल दिया जाता, तो दुनिया के सारे बादशाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बड़ा बाइज़्ज़त मकाम हासिल करते। उनके साथ ज़िल्लत वाला सलूक ना किया जाता। फ़िरौन, नमरूद, हामान, कारून, सद्दात, ये सारे अफराद ऐसे हैं कि पूरी दुनिया पर कर्रो फ़र के साथ इन्होंने हुकूमत की है, लेकिन अगर रूह ताज़ा नहीं है, रूह मजबूत नहीं है, रूह तवाना नहीं है, रूह को संवारने के लिए कोशिशें नहीं की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई के, शर्मसारी के हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। ये शब बारात जो हमने गुजारी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़िक्र आखिरत का तसव्वुर अता फरमाया, फ़िक्र आखिरत का जज्बा अता फरमाया कि अनकरीब तुमने इस दुनिया से जाना है, अनकरीब तुमने इस दुनिया से जाना है। हम में से हर शख्स का अंजाम यही होना है। हम में से कोई भी शख्स अपने लिए पूरी ज़िंदगी लिखवा के नहीं लेके आए कि क़यामत तक उसने ज़िंदा रहना है।
چند دنوں بعد، چند ہفتوں بعد، چند مہینوں بعد، چند سالوں بعد ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنی فکر کریں کہ اگلے جہان کے لیے ہماری تیاری کیا ہے۔ آج ہم نے کھیل تماشے کا معاملہ اس کو سمجھ لیا، ہم شاید یہ تصور کرتے ہیں کہ آخرت کا معاملہ بڑا آسان ہے۔ ہمارے کچھ واعظین نے، کچھ نعت خوانوں نے، کچھ ایسے اس قسم کے افراد نے خوش فہمی میں ہمیں مبتلا کر دیا کہ ہماری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ہمارے لیے تو بڑا اہتمام کیا جانا ہے، فرشتے ہمارے لیے ٹولیوں کی شکل میں استقبال کے طور پر کھڑے ہوں گے، جنت کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آخرت کا معاملہ اتنا سنگین ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے وہ صحابی، حضور کی پاکیزہ زبان سے ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی گئی، لیکن جب کسی کی قبر پر آتے ہیں کیفیت کیا ہے؟ رو رو کر آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، اور فکر آخرت کی وجہ سے آپ سر نہیں اٹھاتے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے کہ خدا کی قسم یہ وہ مقام ہے کہ بڑا کٹھن معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس مقام سے کسی کی خلاصی ہو گئی، کوئی قبر کے معاملات سے اگر پاس ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضور کے پیارے صحابی، جنتی صحابی، فکر آخرت کے تصور کی وجہ سے اتنا اہتمام فرماتے ہیں، گریہ وزاری فرماتے ہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر امام الصحابہ، انتقال کا وقت آیا، آپ اپنی چارپائی پر تشریف فرما ہے، آپ نے گھر کے صحن میں دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، کبھی درخت کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر، ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جاتی ہے۔ کافی دیر تک آپ اس کا جائزہ لیتے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ کاش ابو بکر یہ چڑیا ہوتا، اس چڑیا سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، جس ٹہنی پر بیٹھنا چاہے، جہاں اڑنا چاہے، جہاں جانا چاہے، ابو بکر سے پوچھا جائے گا، ابو بکر سے سوال کیا جائے گا کہ بتا زندگی کہاں گزاری۔ یعنی وہ صحابہ کہ حضور کی زبان مبارک سے جن کے لیے جنتی ہونے کی بشارتیں دی جاتی ہیں، فکر آخرت کے حوالے سے اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت ہے، ایک تنکا اٹھاتے ہیں اور فرمایا کہ کاش عمر یہ تنکا ہوتا، اس تنکے سے کوئی سوال نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں پیشی نہیں ہے، ہم سے تو پوچھا جانا ہے۔ وہ صحابہ، حضرت مولا علی ہر روز رات کو سونے سے قبل اپنا محاسبہ فرماتے ہیں اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے کہ بتا آج تو نے کون کون سے ایسے اعمال کیے جو تجھے تیرے رب کے قریب کرنے والے ہیں، اور کون کون سے ایسے اعمال کیے جو تیرے رب کو ناراض کرنے والے ہیں۔ یہ ان عظیم صحابہ اکرام کا محاسبے کا عمل ہے، فکر آخرت کا جذبہ ہے، جنہیں کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت میں جنت ان کے لیے پکی ہے۔ حضور کی صحبت کی برکت سے اللہ نے انہیں وہ عزت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود فکر آخرت کے جذبے سے وہ بے خوف نہیں ہے، غافل نہیں ہے، لاپرواہ نہیں ہے۔ آج ہم نمازیں بمشکل 5 پڑھتے ہیں، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، اس کے علاوہ ہماری زندگی میں کوئی قابل قدر عمل نہیں ہے، اور پھر ہم آخرت کے معاملات سے بالکل بیگانے ہو کر بیٹھے رہے تو ہم سے بڑا غافل کوئی نہیں، ہم سے بڑا لاپرواہ کوئی نہیں۔ یہ شب برات کا میسج ہے، ان ایام کا میسج ہے، رمضان، دیگر اس طرح کے جو ماہ مقدس اور ایام مقدس آتے ہیں، ان کا میسج یہی ہے، ان کا پیغام یہی ہے کہ فکر آخرت کا جذبہ پیدا کیا جائے، تصور پیدا کیا جائے، آخرت کے لیے تیاری کی جائے، قبر کے لیے تیاری کی جائے۔ بغیر تیاری کے اگر جائیں گے سوائے ذلت و رسوائی کے، شرمساری کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی، اپنا جائزہ لینے کی اور فکر آخرت کے جذبے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر نیکیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔